بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو 4 چیزیں آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، کیونکہ خالق کائنات نے ایک فرمولہ بیان کر دیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ مومن خالق کائنات کو فرش زمین پر یاد کرتا ہے تو خالق کائنات انسان کو عرش بری کے اوپر یاد فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں، جو لوگ ہمارا ذکر نہیں کرتے، ہمیں یاد نہیں کرتے، تو ہم ان کے لیے ان کی جو معیشت ہے اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو کیا کریں گے، ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا کہ الہی دنیا میں تو میں دیکھ سکتا تھا، آج کیا وجہ ہے کہ آج میں دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھیں نہیں ہیں، میری جو قوت بصارت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو خالق کائنات اسے فرمائے گا کہ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، کہ جس طریقے سے تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا آج ہم نے تمہیں یہاں پہ بلا دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دلوں کا اطمینان ہے، جو دلوں کا سکون ہے، جو دلوں کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے، شکر کرنا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں ورنہ آپ نعمتوں میں زیادتی اور اضافے سے کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمتیں جو ہیں ان کے اوپر اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو کیا کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انلیمیٹڈ اور کاؤنٹلیس اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا کیا کرے، شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہو تو تمہاری گنتی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو میری نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز کیا ہے، دعا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ دعا کو نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت کیا کرتے رہیں، مانگتے رہیں، دعا کو نہ چھوڑیں ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ جب کیا کرتا ہے اس کے بندے اس سے جب مانگتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، میرے بندے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو کیا کروں گا، قبول کروں گا۔ خالق کائنات کیا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، التجاؤں کو کیا کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں۔ تو خالق کائنات کیا ہے، وہ ہمہ وقت عطا کرنے والی ذات ہے، وہ دینے والی ذات ہے، اس سے دعا کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔ تو اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے، چوتھی چیز استغفار ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفار نہ چھوڑیں ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ خالق کائنات گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ مطلب کہ جب آپ استغفار کریں گے تو استغفار کیا ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو یہ ریموو کر دیتا ہے
اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کی توبہ سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کی توبہ پسند ہے۔ اور جب گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ یبدل اللہ السیئات حسنات، کہ ہم اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ مطلب کہ وہ اتنی رحمان ذات ہے، وہ اتنی رحیم ذات ہے کہ جب کوئی بندہ کیا کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی توبۃ نصوحہ جو ہے، توبۃ نصوحہ کے تحت جب وہ معافی مانگتا ہے تو خالق کائنات اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ رحمان ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور اس کے بعد توبہ، اور پھر دعا۔ یہ چار چیزیں کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ یہ چار چیزیں جو ہیں وہ